یہ بات ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ بات اس وقت کی جب عرب کی سرزمین پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، جب تلواریں میانوں سے باہر آ چکی تھیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب ہر کوئی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ تب ایک نورانی شخصیت نے اپنی بصیرت اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ وہ شخصیت تھی رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ناظرین کرام، ہم نے اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 15 سال بیان کیے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے الگ الگ ویڈیوز بنائیں۔ اگر آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، ہماری ویڈیو کو دیکھیے، اس کو شیئر کیجئے۔ آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 16ویں سال کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ وہ وقت تھا جب قریش کے 5 بڑے خاندان، جن کے اندر بنی ہاشم، قریش، بنی مطلب، بنی اسد، عبد العزیٰ، بنی زہرہ، بنو کلاب، بنو تمیم اور بنو مرہ، یہ اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ مکہ کی سرزمین پر ہمیں جو بھی آدمی مظلوم نظر آئے گا، جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ہم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ولادت کے 25ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، امانت، دیانت اس قدر مشہور ہو چکی تھی کہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کر کے اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی ایک استدعا کی۔ اللہ کے رسول نے سامان لیا اور ملک شام چلے گئے۔ وہاں پر تجارتی نفع پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوا، اور پھر ختیجہ کا جو غلام تھا، جو آپ کے ساتھ موجود تھا، اس نے اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا، اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھا، واقعات کو دیکھا، بڑا ہی متاثر ہوا۔ جب اس نے واپس آ کر یہ سارے واقعات ختیجہ کو سنائے، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1 مہینہ، بعض روایات کے مطابق 25 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر اس روایات کے مطابق جس زمانے کے اندر رائج تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ ولادت کے 35ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر تھی، اس میں حجر اسود کی تنصیب کا جب مرحلہ پیش آیا تو قریب تھا قریش آپس میں دست و گریباں ہوتے، خانہ جنگی ہوتی، خون خرابہ ہوتا، کئی لوگ وہاں قتل ہوتے، لیکن اللہ کے رسول نے اس معاملے کو انتہائی فہم و تفہیم کے ساتھ
پیار اور محبت کے ساتھ اس انداز سے حل کیا کہ سارے کے سارے قریش بھی راضی ہو گئے، باقی قبائل بھی اس پر آمادہ تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک چادر لی، اس چادر کے اندر اللہ کے رسول نے حجر اسود کو اٹھا کر خود رکھا، سب قبائل کو کہا اس چادر کو اٹھا لو۔ ان کے سردار آئے، انہیں ایک ایک کونا پکڑ لیا، اور جب وہ جگہ آ گئی جہاں اس کی تنصیب ہونی تھی، اللہ کے رسول نے وہاں اس کو اٹھا کر خود نصب کر دیا۔ اس معاملے سے کیا ہوا؟ وہ جو ایک خون خرابے کی ایک صورتحال بن چکی تھی، وہ یکدم تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کی ایک عمدہ مثال تھی۔ اپنے میزبان امتیاز احمد تارڑ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔